وبناته وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد از حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ نبی ہر دوسرا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی مقدس ہاتھوں میں اللہ پاک کے گھر میں حاضر ہیں. مالک کائنات ہماری حاضری قبول فرمائے. مکرم حاضرین، آج کا موضوع خطبہ جمعہ یار غار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب اور سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے. کنیت آپ کی ابو بکر ہے اور لقب آپ کا صدیق ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک اور لقب بھی آپ کا لکھا ہے عتیق. صدیق کیوں لقب دیا گیا اس کی بھی وجہ ہے، عتیق کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی وجہ ہے. یہ انشاءاللہ وقت ہوا تو اس پہ چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پہ سب سے پہلے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے آپ کا، اس کو بھی ابو بکر صدیق ہی کہتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس بندے کے سامنے بھی اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار کیا، ہر بندے نے میرے نبی ہونے کی دلیل مانگی.
دلیل مانگی، فرمایا ابو بکر وہ ہے اس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا، اس نے بغیر دلیل کے ہی مجھے مان لیا، کلمہ پڑھ گئے۔ آپ کو اندازہ ہے، بلکہ پتہ ہے کہ اپنوں سے دلیلیں نہیں مانگی جاتی، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ یاروں سے کوئی دلیل تو نہیں نہ مانگتا، اپنوں سے دلیلیں نہیں مانگی جاتی، اپنوں کو مانا جاتا ہے۔ اور دلیلیں ہر چیز میں دلیل مانگ لو، اشاق نے لکھا ہے ہر چیز میں دلیل مانگ لو، اللہ اور اس کے رسول کے نسبت سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ رسول کے حوالے سے دلیلیں مانگتا ہے وہ ابو جہل کا ابو جہل رہتا ہے، اور جو دلیلیں نہیں مانگتا اس کو عاشقوں کا امام ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور دلیل کوئی نہیں مانگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 2 سال عمر میں چھوٹے تھے، ظہری عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 2 سال تھی اور ابو بکر صدیق پیدا ہوئے 2 سال چھوٹے تھے۔ اور جب ہجرت کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک تھی 53 سال، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 51 سال، 51 ایئر، 51 سال آپ کی عمر پاک تھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح محلے میں بچپن سے جو ساتھی ہونا، جن کو لنگوٹیا یار کہتے ہیں، یہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، ہم ایک ہی گلی کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارا مسایا ہے، ہمارا گھر بھی ایک دیوار کا فاصلہ ہے، ساری زندگی ہم نے اکٹھے گزاری ہے، یہ میرا لنگوٹیا یار ہے۔ اور یار اچھے ہوں تو بندہ بڑے فخری انداز میں کہتا ہے کہ وہ میرا لنگوٹیا یار ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے لنگوٹیے یار بھی تھے، بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، نوجوانی کے ساتھی، آواز تھوڑی چھڑ دیں، جوانی کے ساتھی، بڑھاپے کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، جنگوں میں ساتھی، غار میں بھی ساتھی، مزار میں بھی ساتھی، میدان معاشر میں بھی ساتھی، اور جنت میں بھی ساتھی۔ اتنا پکا ساتھ جس کو مصطفیٰ نے عطا کیا ہو، صدقے جائیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب بھی نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بھی بات کی نا، ابو بکر صدیق نے دلیل نہیں مانگی، یا رسول اللہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ آؤ عمرے پہ چلیں، احرام باندھو۔ صحابہ نے احرام باندھے، عمرہ کا سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام آتا ہے صلح حدیبیہ کا مقام آتا ہے، جہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ وہاں پہ رکے تو کفار کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تھوڑی سی کاٹ کرے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کفار کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ جو معاہدہ ہوا کفار کے ساتھ، وہ کیا بڑا سخت معاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا جی جو ہمارا بندہ جائے گا وہ واپس کریں گے، آپ واپس کریں گے ہمیں، اور جو تمہارا بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم واپس بھی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بڑی بڑی سخت شکیں تھیں، وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ڈیٹیل سے پیش کروں گا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کھول دو جی ہم عمرے کے لیے نہیں جا رہے، تو سب سے پہلے جس بندے نے احرام کھولا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔
ایک بندہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے احرام کھولا نا، ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا ابو بکر صدیق تمہیں زیادہ جلدی ہے احرام کھولنے کی؟ فرمایا جلدی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر احرام کیوں کھولا؟ فرمایا جس کے کہنے پہ باندھا تھا اسی کے کہنے پہ کھول دیا، جس کے کہنے پہ باندھا تھا اسی کے کہنے پہ کھول دیا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے جلدی نا سمجھ نہیں آتی تھی، ان کا اپنا ایک معاملہ، وہ سخت، زیادہ سخت تھے نا، زیادہ سخت تھے۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا احرام کھول دیں؟ فرمایا ہاں میں نے کہا احرام کھول دیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں ہم عمرہ کریں گے۔ یا رسول اللہ کب کریں گے؟ فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، جب اللہ نے چاہا تب کریں گے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے؟ فرمایا ہاں اللہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا سچا نبی ہوں۔ قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ تو یا رسول اللہ جب جنگ بدر ہوئی تھی ہم 313 تھے، ہم نے پرخچے اڑا دیے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں نا چھوٹے لاتے موچھے پا دیتے سن۔ تو یا رسول اللہ اب تو ہم زیادہ ہیں، اب آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا عمر تیری ماں تجھ کو روئے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم فرماتا ہے۔ ہاں جی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کا پیغام آتا ہے میری زبان سے وہی نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کمال ہی کر دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاغ، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاغ سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ حضرت فاروق اعظم کو جب یہ جواب ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضرت ابو بکر صدیق کے خیمے میں گئے اور خیمے میں داخل ہو کے کہا ابو بکر آپ کو پتہ چلا ہے؟ فرمایا کیا؟ ہم عمرے کے لیے نہیں جا رہے۔ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے نہیں جا رہے۔ جب غور سے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے احرام کھولا ہوا تھا۔ کہا صدیق کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ فرمایا ایک ہے۔ ہمارے نبی سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ تو پھر ہم کفار کے مقابلے میں کیوں نہیں آتے؟ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں قسم با خدا ابو بکر صدیق نے سیم وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو مصطفیٰ نے ارشاد فرمائے تھے، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ جو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ابو بکر صدیق سرکار حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اللہ بھی ایک ہے، ہمارے آقا بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے۔ عمر تجھ کو تیری ماں روئے، ہمارے آقا سچے ہیں، وہ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تب میں سمجھا اے عمر تو جتنی مرضی کوشش کر لے ابو بکر صدیق جیسا ایمان تیرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تیرا ایمان صدیق جیسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق وہ ہیں
فرمایا کہ ہر بندے سب سے پہلے جو بھی مصطفیٰ نے فرمایا صدیق نے مان لیا، اور سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ آپ کے ایمان کا واقعہ کچھ اس طرح علماء نے اور سیر لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجر بہت بڑے تاجر تھے، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے تھے، انٹرنیشنل تاجر تھے، پورے عرب میں نامی گرامی نام تھا حضرت۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے قبیلے کے چودھری بھی تھے، پگ آپ کے سر پہ ہی تھی، اونی دیر ویڑا نہیں موکتا سی جنی دیر ابو بکر صدیق فیصلہ نہیں کر دیندے سن۔ نوجوان دوستان ہو سکتا پتہ نہ چلیا ہوئے بھی ویڑا نہیں موکتا سی، اب بابے جڑے بیٹھے ہیں انہوں پتہ ہے۔ توجہ فرماؤ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، پنچایت ہوتی ہے نا، پنچایت کا ایک پردھان ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جتنی دیر تک کسی پنچایت میں نہیں آتے تھے وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا تھا، صدیق آتے تھے تب جا کے فیصلہ ہوتا تھا۔ چودھری بھی تھے، سر پہ پگ بھی تھی، اور انٹرنیشنل تاجر بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پہ گئے ہوئے تھے، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا، سفر پہ گئے ہوئے تھے، خواب آیا، دیکھا آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا ہے جو میری گود میں آ گیا۔ آپ گئے ایک جگہ پہ، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، اندھیری چلی، آندھی آئی، طوفان آیا، تیز ہوا تھی۔ جس جگہ پہ رکے وہاں اس جگہ کے ساتھ ہی عیسائیوں کا گرجا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ سامنے عمارت ہے، عمارت والوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے پوچھو کیا ہم یہاں پہ رات گزار سکتے ہیں۔ غلام گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جو گرجے کا رکھوالا تھا نا پادری عیسائیوں کا، 300 سال روایات میں آتا ہے اس کی عمر تھی، 300 سال عمر تھی، بوڑھا ہو گیا تھا، ادھیڑ عمر، تجربہ بھی بڑا تھا، علم بھی بڑا تھا، حکمت بھی بڑی تھی، اور سمجھدار بھی بڑا تھا۔ اللہ نے بڑی عقل عطا، فہم و فراست دی تھی، اور ساری آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ تورات، زبور، انجیل جتنے صحائف تھے نا سب کا مطالعہ کرنے والا تھا، بڑا عالم تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے غلام کو بھیجا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ہم رات رہ سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں، یہاں پہ رات رہنے کی اجازت نہیں ہے، ایک دفعہ ایک بندے کو ٹھہرایا تھا یہاں پہ، وہ گناہ کر کے گیا تھا، اور ہمارے جو اللہ اور ہمارے درمیان جو رابطہ ہے نا وہ کٹ گیا تھا، اس لیے یہاں پہ کسی کو رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا غلام واپس آیا، یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہو تمہیں کیسے پتا ہے کہ ہر آنے والا گناہ ہی کرے گا۔ وہ گیا، بہرحال وہ گیا، مختصر وہ گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پھر باہر آیا، کہا میرے مالک نے کہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ ہر آنے والا گناہ ہی کرے گا۔ جب اس نے یہ سنا نا تو کہا جس نے تجھے بھیجا ہے بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے ابو بکر۔ کہا اس کا نام ابو بکر ہے۔ کہا اب اس کو بلانے نہیں جانا، میں خود چل کے اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو نہیں بلانا، میں خود جاتا ہوں، میں خود حاضر ہوں۔ عیسائیاں دا پادری آیا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آ کے بہ گیا وے، اپنی جناب والا تورات، زبور، انجیل ساریاں کتاباں دا مطالعہ کرنے والا، آسمانی کتاباں دا عالم علم رکھنے والا ایک عیسائی پادری، 300 سال عمر ہے، اللہ دی عبادت ریاضت کرنے والا ہے، ابو بکر صدیق دے کول آیا۔ ابو بکر صدیق دے چہرے نو غور نال ویکھیا وے، ادھر اپنی کتاب کھولی ہے، کدے کتاب دے ورقے الٹ پلٹ کردا ہے، کدے یار صدیق دے چہرے دی زیارت کردا ہے۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال ابو بکر صدیق دا ذکر ہے، اساں تے ہر نبی دے یار دا ذکر ٹھوک بجا کے کرنے ہیں نا، یہ تے پھر تاجدار صحابہ ہے نا جی۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال
حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے نو ویکھیا وے پھر کتاب دا ورقہ الٹ پلٹ کیتا ویکھیا پڑھیا تے پھر ابو بکر صدیق دے چہرے نو ویندا ہے تے بار بار جدوں انج کیتا وے ابو بکر نے فرمایا کی وینا ہے کدے کتاب وینا ہے کدے میرے چہرے نو وینا ہے کی گل ہے آکھیا تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے فرمایا تو کتھوں آیا وے فرمایا مکے شہر چوں آیا وا آکھیا اگر تو اجازت دے تے ساریاں نشانیاں میں ویکھ لیاں نے پر ایک نشانی اجے ویکھنی باقی ہے فرمایا او کی تے کی کہہ رہے ہیں مینوں بھی کوئی سمجھا عیسائی پادری نے آکھیا اگر اجازت دے تے تیرے پیٹ تو کپڑا ہٹا کے نشانی ویکھ سکنا وا فرمایا کی بیان ہے آکھیا اج روکی نہ مینوں اجازت دے دے فرمایا کپڑا اٹھا حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا اٹھایا وے او بندے نے تورات زبور انجیل صحیفے پڑھے نے ابو بکر صدیق دے پیٹ مبارک نو ویندا ہے ویکھ کے اکھاں چوں آنسواں دیاں نہراں جاری ہو گئیاں نے آکھیا ابو بکر تو صدیق نالے دس مکے چ کوئی محمد نام دا تیرا یار بھی ہے وے فرمایا ہاں ہے وے فرمایا اوے ابو بکر پھر تینوں مبارک ہوئے ان قریب محمد نامی شخص اعلان کرے گا وانا خاتم النبیین فرمایا اعلان کرے گا میں اللہ دا آخری تے سچا رسول ہاں اللہ دا آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں وہ اعلان کرے گا تے گل یاد رکھ لے تو او دا یار ہے او دے ساتھی ہیں او دے نال نال رہن والا ہے جدو اس نبی دا زہری وصال ہو جائے گا میرا علم تے کتاباں دس دیاں نے نبی دا وصال ہوئے گا تو اس نبی دا پہلا خلیفہ بن جائے گا اور یارہ تے عیسائی پادری بھی من گئے نے اونا نے بھی لکھ چھڑے آئے اونا دے علم نے بھی دس چھڑے آئے نالے ابو بکر صدیق دی بارگاہ چاند ہے اگر اونا دے اعلان نبوت دے وچ میں زندہ ہوا تے کلمہ پڑھاں گا اگر نہ پہنچ سکیا او اعلان کرن نہ پہنچ سکیا تے دعا کر دینا نالے اپنے اس محبوب محمد دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کرنا نالے عرض کرنا قیامت والے دن میں نو بھی پہچان لین میں بھی اس نبی دا غلام توجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ جناب والا بڑی بے تابی دے نال دن گزارے نے جدو دن ختم ہوئے نے تجارت کر کے واپس آئے نے ادھر آقا نے اعلان نبوت فرمایا وے ایک روایت آیت اعلان نبوت کر دیتا سی دوسری روایت واپس آ گئے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا وقت گزرتا گیا دن کٹ دے رہے ابو بکر انتظار وچ نے کیڑا ویلا ہوئے گا یار اعلان کرے گا میں یار دے ہاتھ تے بیعت کر کے کلمہ پڑھ جاؤں گا ابو بکر منتظر نے آخر لوگوں ویلا آیا تیرے میرے آقا نے اعلان فرمایا لوگوں میں اللہ دا سچا تے آخری نبی رسول حضرت ابو بکر صدیق آئے نے آقا نے ویکھ کے مسکرایا مسکرا کے فرمایا صدیق ہاں آقا کوئی دلیل دے دے وہ تیرے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ایک روایت تاریخ ایک روایت دوسری روایت تیرے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں اعلان نبوت فرمایا فرمایا ابو بکر تم ہی کلمہ پڑھیں گا آقا پڑھاں گا فرمایا ابو بکر چپ کر گئے نہیں تیرے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے واسطے دلیل انی کافی ہے اگر تو آنکھیں او ملک شام دے والا خواب تے پادری دی تعبیر اگر آنکھیں تے تو سنا دے اگر اجازت دے وے تے میں آپ ہی سارا واقعہ سنا دینا ابو بکر نے ہاتھ بنے سونا میری کے مجال میں تو آڈے کلوں دلیلہ منگا نہ دلیلہ اپنے کلوں نہیں منگیاں جاندیاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھے آوے روایت چاندے 40,000 دینار
دینار نے آقا دی بارگاہ چ لیا کے پیش کیتے نے. عرض کیتی سونیا اے 40,000 دینار تیری بارگاہ چ پیش کرنا وا. آقا نے قبول فرمائے نے. جنہ مال ابو بکر صدیق نے آقا دی بارگاہ وچ پیش کیتا وے, تیرے میرے آقا نے ترمذی دی حدیث اٹھا کے وے آقا نے فرمایا جنہ لوگاں بھی مینوں مال دتا وے میں جناب والا بڑی تکلف انداز دے نال خرچ کیتا وے, لیکن ابو بکر دا مال میں بے تکلف ہو کے ختم کے خرچ کیتا ہے. فرمایا جنہ فائدہ مینوں صدیق دے مال نے دتا وے اینا فائدہ اج تک کسے دے مال نے نہیں دتا. لے اگلی گل بڑی مزے والی ہے, ذوق تہاڈا بن گیا ہے تے سنو پھر کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال تن من دن یار دے نا تو قربان کیتا وے. سیدنا صدیق اکبر آقا نے ایک دن فرمایا لوگو اللہ دے دین دی مدد واسطے مال لیا کے پیش کرو. حضرت ابو بکر عمر فاروق فرماندے نے مشکیات دی حدیث ہے, حضرت فاروق اعظم فرماندے نے جدوں آقا نے اعلان فرمایا میرے دل وچ خیال آیا میرا مال اللہ نے اے سال مینوں مال بڑا عطا فرمایا وے, گھر وچ ڈھیر لگے ہوئے نے, ابو بکر کول مال بھی تھوڑا. عمر آندے نے میں ہر واری اے ارادہ کردا سا کدی وہ بھی موقع آئے گا جدوں میں صدیق کولوں نیکی چ ود جاواں گا. عمر آندے نے اس ویرے میں ود جاواں گا میرا مال زیادہ صدیق کول مال تھوڑا کیونکہ یاراں دے حالات دیاں خبراں ہوندیاں نے. یاراں نوں پتہ ہوندا نا یار کیڑے کنے کو پانی چ اس ٹائم یا کی حالات نے. کئیاں نوں سوکھے ویلے دا پتہ ہوندا اوکھے ویلے دا کوئی نہیں پتہ ہوندا. انج ہے کہ نہیں؟ تسی ناراض ہو جاندے ہو اے جیاں گلاں تے, ناراض نہ ہویا کرو. ہائے 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 یار وہی ہوندا ہے سوکھے ویلے دا بھی ہوئے پر اوکھے ویلے دا ہوئے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے خیال ہے بھی میں اس واری ود جاؤں گا صدیق تو. سرکار نے فرمایا اللہ دے دین واسطے خدمت کرو. سارے صحابہ نے کسی نے ایک کھجور دیتی, کسی نے پائیا کھجوراں دیتیاں, کسی نے کلو کھجوراں دیتیاں, کسی نے کنا مال دیتا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے نا تے آپ نے ایک چادر بچھائی زمین تے, اس چادر دے وچ چولہا بھی رکھیا. ہن اس تو سوکھا تے میں نہیں دس سکدا. توا بھی رکھیا, کپڑے بھی رکھے, آپ دیاں بیٹیاں بھی سن. اساں تے ہر سال مولوی صاحب کو پوچھنے آنا جی زکوٰۃ کنی فرض ہے ساڈے تے, تسی دسو گا کنی فرض ہے, کنواں حصہ فرض ہے, کنے فیصد دینی چاہیے زکوٰۃ؟ بس ایک دو بندہ 2.5%. ہوں یاد رکھ لو کنے فیصد؟ اجے بھی ادھے بندے بولے نے کنے فیصد؟ چلو ہوں امید ہے بھی سارے بول پے نے بھی دین گے سارے انشاءاللہ. اللہ دی راہ تے دینا چاہیے. سانو تے جمعے تے جو نا مسیت واسطے بھی 10-20 کڈنے بڑے اوکھے ہوندے نے. خدمت کرنی چاہیے. سبحان اللہ اچھی بات. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ دیاں بیٹیاں بھی سن, بیٹے بھی سن, اولاد بھی سی. بچیاں نو فرمایا ایک ایک سوٹ پا لو, باقی سارے سوٹ نہ لیا کے رکھو چادر چ. پترا نو فرمایا ایک ایک بس جڑا تن تے آوے وہ رکھو, باقی لیا کے چادر چ رکھو. بچیاں نے آکھیا ابو جی ایک ایک سوٹ باقی سارا کچھ لے کے چلے ہو. یار دیاں اکھاں چ آنسو آئے. فرمایا یار نے منگیا ہے, جی دے صدقے لبیا ہے, انہیں منگیا ہے. ہائے 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 یہ معاملے بڑے اوکھے نے. بچی اگر ایکھو جہا کوئی سوال کرے نا تے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے. پتر کوئی سوال کرے ابو جی سارا کچھ ہی لے کے چلے ہو,
تے صدیق نے کوئی گل نہیں کی اگو، فرمایا نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق فرمایا تساں تے تانوں تے ایک سوٹ دی پھر بھی اجازت دے دیتی ہے نا، ذرا میرے ولو ویکھو. صدیق اندر گیا تے تن دا کپڑا بھی اتار کے چادر چ رکھیا تے جسم تے ٹاٹ دا لباس فرمایا، زیب تن فرمایا، اور بٹنا دی جگہ تے کنڈے لائے، کنڈے لائے. تے تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر جدوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے حاضر ہوئے نے، حضرت فاروق اعظم بھی آئے نے، نبی دے سارے یار بھی اپنی اپنی طاقت دے مطابق مال لے کے آئے نے. لوگوں تڑپ جاؤ گے. ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر جدوں مال لے کے آئے نے، ادھر تیرے میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر سارا کچھ کرتا، سارا ایتھوں تک آندا ہے دیواراں نال صدیق نے ہاتھ ماریا متا کوئی سوئی رہ نہ جاوے جڑی یار دی بارگاہ چ پیش نہ کر سکاں. تے ایتھے جناب والا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا بولے آوے کی خواجہ صاحب فرماندے نے تن تندور ہڈاں دا بالن تے میں ہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن تے اتوں لون صبر دا پایا غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں حال یقین نہیں آیا. مل کے کہو سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سارا مال لے کے حاضر ہو گئے نے، حضرت فاروق اعظم آوی آئے نے. سرکار نے فرمایا عمر ما اب کئی تل اہل کا گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا میں. آقا ادھا مال لے کے آیا وا ادھا چھڈ کے آیا وا. ادھر یارے غار آیا وے جدوں سارا او پنڈ بنی ہوئی گٹھڑی چادر دی اندر جدوں سارا سامان لے کے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے یار نو ویکھیا وے جسم تے ٹاٹ دا لباس پہنیا ہویا وے. تیرے میرے آقا نے فرمایا صدیق اجے تو پہنچیا نہیں ہے، جبریل پہلے ہی آ گیا سی. او دے جسم تے بوریے دا لباس زیب تن کیتا ہویا سی، کنڈے لگے ہوئے سن. میں پوچھیا جبرائیل تو تے نوریاں دا سردار اے جسم تے لباس کہو جیا پایا ہویا ہی. عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ نے جدوں ویکھیا وے ایک یار دے کہن تے گھر دا سارا مال لے کے چلے آئے، اللہ نو ادا نہیں پسند آئی ہے. اللہ نے آسمانی فرشتیاں نو حکم فرمایا وے وہی لباس پا لو جڑا یار نے پایا ہے. وہی لباس پا لو جڑا یار نے پایا ہویا. فرمایا ابو بکر کی لے کے آیا میں پتہ تے ہے وے پر پھر بھی پوچھ رہے نے کی لے کے آیا ہے. عرض کی تھی جدوں آقا نے فرمایا ماں اب کئی تلے اہل کا. اور صدیق ہن جملہ سننا ہے، صدیق گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا میں. ابو بکر دا جواب اے نہیں آکھیا گھر خالی چھڈ کے آیا ہاں. ابو بکر نے اے آکھیا آقا میں کیڑا غریب ہوں، میں بڑا نواب مالدار ہاں. فرمایا گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آئے ہو. عرض کیتی آقا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ
کے بھی صدقے تیرے میرے یار مصطفیٰ کریم دے سونے یار نے فرمایا عرض کیتی مدینے والیا میں کیڑا غریب ہوں میں بڑا ہی امیر ہوں کیونکہ میں گھر والیاں واسطے اللہ بھی چھڑ کے آیا سونا مصطفیٰ بھی چھڑ گیا میں کیڑا غریب ہوں لوگوں تیرے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر صدیق اکبر نے سارا کچھ پیش فرما چھڑیا ہوئے سارا کچھ ہن توجہ رکھنی ہے سرکار نے اے نہیں فرمایا عمر کنا لے کے آئے ہو ہائے 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 اے نہیں فرمایا کنا لے کے آئے ہو اے نہیں فرمایا کنا لے کے آئے ہو کیونکہ سرکار جان دے سن بھی عمر دا ادھا مال بھی ابو بکر دے سارے مال نالو بہت ہے ہائے 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 توجہ رہے میری محنت ضائع نہ کرا جے میں سورچ بھی پڑھ سکتا سا میں مطلب منڈا منڈا ادھر بھی جا سکتا سا میں پتا بھی ذوق بنے ہویا لیکن میں پھر بھی چاہنا بھی تھوڑی جی تو انہوں تکلیف دے ہی لواں ویسے ہوں تسی مست ہو سرکار نے اے نہیں آکھیا بھی کنا لے کے آئے ہو اے فرمایا بھی گھر کی چھڑ کے آئے ہو ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار دے سوال نے ابو بکر صدیق دی شان نو ودا چھڑیا اگر سرکار پوچھ دے نا بھی عمر کنا لے کے آئے ہو آندے یا رسول اللہ مثال دے طور تے میں 50,000 درم لے کے آیا ابو بکر صدیق کو پوچھ دے کنا لے کے آئے ہو تے حضرت ابو بکر صدیق دا سارے گھر دا سارا مال عمر فاروق دے گھر دے ادھے مال نالوں بھی تھوڑا سی تے حضرت ابو بکر صدیق آندے یا رسول اللہ میں 40,000 دینار لے کے آیا تے عمر کو پوچھ دے تو کنا لے کے آیا ہے وہ آندے میں 50,000 لے کے آیا تے نیکی عمر ود جاندے نا بھی ابو بکر دا سارا مال بھی 40,000 روپیہ بندا ہے تے عمر دا ادھا مال بھی 50,000 روپیہ بندا ہے تے بہتا مال کیندا ہویا عمر فاروق دا ہویا نا سرکار نے سرکار جان دے سن تاں واسطے سوال ہی بدل چھڑیا سرکار اللہ دی حکم تو بغیر نہیں بول دے یہ گل یاد رکھنی اللہ دے حکم نال ہی سرکار نے پوچھیا بھی اے دسو گھر کی چھڑ کے آئے ہو حضرت عمر نے آکھیا ادھا چھڑ کے آیا صدیق نے آکھیا سونے اللہ رسول چھڑ کے آیا سرکار نے ایک دن فرمایا 360 نیکیاں نے 360 نیکیاں کسے وچ ایک نیکی بھی پائی گئی نا 360 دے وچوں ایک نیکی بھی کسے دے وچ پائی گئی وہ بندہ جنتی ہے اللہ کرے ساڑھے جو بھی کوئی کدی پائی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق نہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کوئی او ساریاں جنیاں 360 نیکیاں نے کوئی ایک بندے چ بھی پائیاں جا سکدیاں نے آقا کریم دی آنکھاں چانسو آئے یار نو تکیا تک کے تے فرمایا ہاں ابو بکر ایک بندہ ہے وے یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے فرمایا وہ تو ہی ہے ہائے 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 360 نیکیاں دیاں اللہ اکبر میں کیڑی کیڑی گل پیش کراں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا صحابہ جنت دے 8 دروازے نے کنے دروازے نے 8 دروازے نے تے ایک دا نام ہے باب الریان دوسرے دا نام ہے باب الصلاۃ تیسرے دا نام باب الحج یعنی مختلف کسے دا نام حج دا دروازہ کسے دا نام روزے دا دروازہ ایک دا نام نماز دا دروازہ نفل دا دروازہ مختلف 8 دروازے نے سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نا جڑے جنتی ہون گے نا جڑا بہتا نمازی ہوئے گا کسے نو نماز والے دروازے چو سدیا جائے گا اب بھائی تم ادھر آ بھائی تے حج والا دروازہ حاجی صاحب نو آئی صاحب تسی ادھروں ذرا آؤ نا تے جیڑا نفل پڑھتا ہوئے گا وہ دروازہ آکھے گا او سائیں تساں ادھروں گزرو سائیں مہربانی کرو تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے
یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی بندہ ہے جنہوں اٹھے دروازے ہی بلان گے بھی سونیا ساڈے والوں آ جا. ہائے 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 ہائے. سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر، وہ ایک میرا ابو بکر صدیق ہی ہے جنوں سارے ہی دروازے آکھن گے اور صدیق یار میرے والوں لنگ جا یار، اور میرے والوں لنگ جا یار، میرے والوں لنگ جا. وہ ایک صدیق ہی ہے. ہائے ہائے. جدو یار تو سارا کچھ واریا ہے نا تے مصطفیٰ نے پھر چھڈیا تے نہیں نا یہ. ہاں جی ایک گل اور سنا لئیے. پہلے اعظم چشتی صاحب دا شعر پڑھ لئیے پھر سنانے. ہائے 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 ہائے. جنہاں نے اکھاں بند کر کے منیا ہے نا چشتی صاحب، جڑے تول دے رہے نا عقل دی کسوٹی تے، انہاں منیا نہیں. منن والے عقلاں تے نہیں تول دے، منن والے تول دے نہیں دے، او تے بغیر ہیلو حجت دے آندے نے جی سائیں لکھ واری اساں حاضر ہاں. تے چشتی صاحب نے کی آکھیا ہے؟ اعظم چشتی صاحب فرماندے نے محبوبا اُتے نکتا چینی او محبوبا اُتے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اوے اصل منافق جانی اس نو جیڑا جھوٹا ہی پیار جتا اندا. تے سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا بار بار اے فرماندا اوے اعظم جتھے دل لگ جاوے پھر عیب نظر نہیں آندا. اللہ اکبر. اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے. ملک شام دے رہن والا ایک بندہ آیا آ کے آندا حضور تساں امیر بھی ہو تے امیر بھی ہو. یعنی امیر دا مطلب پیسے والے بھی ہو تے امیر المومنین بھی ہو، امیر بھی ہو تے امیر بھی ہو. فرمایا ہاں کیویں آئے ہیں؟ آندا سونے فاقے بڑے نے تے مینوں پتہ چلیا ہے ابو بکر سخی بڑا ہے تے میں کہ چلو پھیرا مارے آئیے کچھ نہ کچھ تے دے ہی گا نا. حضرت ابو بکر صدیق انہوں گھر لے گئے. دوسری وجہ چاہتا بھی وہ گھر ہی آ کے ملیا. انہیں گھر دا ماحول ویکھیا تے ٹوٹی ہوئی چٹائی پئی ہے، ٹوٹی ہوئی چار پائی پئی ہے. انہیں جدو ویکھیا نا تو انہیں آکھیا بھی یہ آدھے گھر دے حالات انج دینے تے مینوں انہیں کی دینا ہے. ہاں جی مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں. ہاں جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا تو انج کر بھئی جا عثمان غنی کول چلا جا. انہیں آکھیا جی میں عثمان غنی کول چلا جانا تو انہوں نے جا کے تہاڈا نام لواں. فرمایا نہیں تو سرکار دا کلمہ پڑھن والا ہے، تو مصطفیٰ دا امتی ہے، نام لین دی لوڑ کوئی نہیں. بولو سبحان اللہ. نہ لین دی لوڑ ہائے ہائے ہائے. تو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا ہے، نہ لین دی لوڑ کوئی نہیں. تے ایتھے تے حضرت صاحب دسنا پیندا سارا کچھ بھی کری ساڈے آٹا کوئی نہیں. 7 دن ہو گئے نے، 3 دن ہو گئے نے بچے بھوکے نے. دسنا پیندا ہے حضرت صاحب نو، چودھری صاحب نو، میاں صاحب نو.
پھر بھی وہ تحقیق کر کے نہ پوچھتا ہے بھئی کتھوں آیا ہے کتھے رہن والا ہے. اصل مجبوری بھی یہ بھی کئی انٹرنیشنل منگتے ہیں جنہوں دے منگن والے انہوں دے بینکاں وچ اکاؤنٹ کھلے ہوئے نے لکھاں پتی منگن والے نے. اصل مجبوری یہ بھی ہے اگر نہ دینا ہوئے نا تے تحقیق نہ کر, تحقیق نہ کر, نہ دینا ہوئے نا تے تحقیق نہ کر بھی کتھوں آیا تے کی تیری ذات ہے تے کی معاملہ ہے. نہیں دینا تے بابا جی معاف کر دیو اینی جی گل ہے, تحقیق نہ کر. کدے بھی سوچیا جی رب پوچھ رب تحقیق کرن تے آوے تے میں تو سارے سفید پوش ہے دستاراں والے تے جبیاں کبیاں والے تے وڈیرے وڈیرے وہ ہو سکتا ہے ایک ٹائم دا بھی نہ رب دے اگر رب پوچھن تے آئے تو. ہاں جی ہاں جی اعلان ہو جائے نا جی ناشتہ انہوں ملے گا جڑا فجر دی نماز پڑھے گا. 1000 بندہ تقریباً بیٹھا ہے, دسو کنے ناشتہ کر دے تے کنے رہ جاندے. ہاں جی ہاں جی روٹی دے واسطے تو سانوں بڑی بڑی جگہ تے جانا پیندا ہے. ایمانداری دی گل نہیں دینا تے ٹھیک ہے معافی مانگ لو, تحقیق نہ کرو. رب نے پردے رکھے ہوئے نے تیرے میرے, اگر رب ایک پردہ بھی چک دے تے پتہ نہیں کی کچھ ہو جاوے معاشرے چ. خدا را شکر کرو یار, شکر کرو. اور تیرے بوئے تے کسے نو رب نے بھیجے آیا, مینوں تینوں کسے دے بوئے تے نہیں کل چھڈیا سو. شکر کریا کر یار بھی میرے بوئے تے کوئی آیا ہے نا, میں تے کسے دے بوئے تے جا کے نہیں ہاتھ بننے بھکھا ماں پیاسا ماں دے دے. مسلمان بھائیو, حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جا یار عثمان غنی کو چلا جاؤ. عرض کی تھی ابو بکر نہ لواں مینوں ابو بکر نے بھیجیا وے. فرمایا نہ لین دی ضرورت نہیں, تو نبی دا کلمہ پڑھن والا وے, جا اب عثمان غنی دی بارگاہ دی اندر. وہ بندہ چلے آوے, حضرت عثمان غنی دا گھر آیا, دروازے چ کھڑا ہویا, دروازہ کھٹکھٹایا یا دروازے چ جا کے کھڑا ہویا وے, اندروں حضرت عثمان غنی دے بولن دی آواز آئی. بچیاں نو سرزنش کر رہے نے, اوکھا اوکھا بول رہے نے, انہاں دی تربیت فرما رہے نے. تربیت کی کر رہے نے؟ عثمان غنی فرما رہے نے بچیاں نو, بچیو دودھ وچ شہد ملا کے کیوں پیندے ہو؟ دودھ بھی مٹھا وے شہد بھی مٹھا وے تے دو مٹھیاں چیزاں فضول خرچی نہ کریا کرو. حضرت عثمان غنی دی یہ گل جدو سنی ہے, ادھر پیچھے جڑا دروازے دے سامنے بندہ کھڑا ہویا وے ملک شام چ آیا وے, پریشان ہو گیا. ابو بکر نے کدے کول مینوں بھیج چھڈیا وے جڑا اپنی اولاد نو اپنے سگے پتراں نو اے سرزنش کر رہا وے کہ شہد تے دودھ کٹھا ملا کے نہ پیا کرو, فضول خرچی نہ کریا کرو, انہیں مینوں کی دینا وے. اینی گل ذہن دل و دماغ دی اندر سوچ آئی ہے. عثمان غنی نے دروازہ کھولیا, کھول کے فرمایا یارا مینوں معاف کر دیویں, تینوں اینا انتظار کرنا پیا وے, آ بہ جاؤ. انہیں سلام بلایا وے, آپ نے جواب ارشاد فرمائنی گل ہوئی, فرمایا آ بہ جاؤ. بندہ بیٹھ گیا وے, فرمایا دس کیویں آیا ہے؟ معاملہ دسن تو پہلا عثمان غنی نے فرمایا پترا جا دودھ وچ شہد ملا کے لے کے آؤ, مہمان آیا وے, ذرا دی مہمان نوازی ہو جائے گی. بندہ بڑا حیران ہویا وے, بچیاں نو تے روک رہے سن, میرے واسطے حکم جاری کیتا ہے دودھ تے شہد ملا کے لے کے آؤ. دودھ وچ شہد ملا کے مینوں پیش کیتا گیا, میں نوش فرمایا وے. فرمایا دس کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی میں ملک شام چوں آیا واں, کئی دن ہو گئے نے فاقیاں چ گزر رہے نے, مینوں پتہ چلیا وے تساں بڑے سخی ہو, اللہ دے نام تے دے دیو. حضرت
عثمان غنی نے پتر نو حکم فرمایا، فرمایا اونٹ دی پشت اے واسطے سامان سفر دا بن دے وہ، کھانا بن دے وہ، پانی دا اہتمام کر دے وہ، 600 درہم بھی انہوں عطا کر دے وہ، 600 درہم اس ویلے اج دے لکھاں روپے بن دے نے، 600 درہم انہوں دے دے وہ۔ حضرت عثمان غنی نے جدو دیتا بندہ بڑا حیران ہویا، فرمایا کھجوران دا حلوہ بھی لے کے آو، کھجوران دا حلوہ بھی کھاتا، 3 چیزاں مٹھیاں آندہ دل چ خیال آیا میں نو تے 3 چیزاں مٹھیاں دے چھڑیاں نے، پترانو 2 مٹھیاں چیزاں تو منع فرما رہے سن۔ پوچھیا اے عثمان ایک ہی گل پترانو 2 تو منع میں نو 3 مٹھیاں، فرمایا بیلیا پتران دی تربیت کر رہا سا، 3 2 چیزاں مٹھیاں نہیں کھانیاں، اللہ نے اس وجہ تو نہیں دیتا اسا عیاشی کر دے رہیے، حضور دی غریب امت خرچ کرنے واسطے عطا فرمایا ہے۔ اور کدے چودھری صاحب کلوں اے پوچھ تیرے بوے تے فقیر آیا وے 10 روپے بھی لے کے واپس نہیں گیا، تیرا پتر باہر جاوے تے عیاشی کر رہے تے سیر تے ہزاراں تے لکھاں روپیے لا کے آ جاویں، کدے اللہ رسول دے دین واسطے بھی خرچ کی مسلمان بھائیو۔ مختصر ٹائم تھوڑا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے 600 درہم تو مسافر ہیں، رستے وچ تینوں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، انتظام کر دیتا وے۔ عرض کیتی آقا اے اونٹ میں اینی دور دا مسافر، اونٹ واپس کون کرن واسطے آئے گا؟ اے لوگوں سیدنا عثمان غنی نے فرمایا او جا یار اونٹ بھی لے جا، تین واپس کرن دی لوڑ کوئی نہیں، سامان بھی تیرا اونٹ بھی تیرا، جا خرچ کر لے۔